اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے یہ بیسیکلی ریسرچ کے پرسپیکٹیو سے ہے، ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا ریسرچ بیسڈ اکانومیز ہیں، اور ریسرچ سے بیسیکلی ریسرچ کے بہاف پہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس نالج بیسڈ اکانومیز۔ اور نالج جو ہے بیسیکلی ہے وہ قرآن ہے۔ دا مین سورس آف نالج از بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ۔ تو جو یہ بیسیکلی دس از ایز وی نو دیز آر دا آپریٹنگ سسٹم آف دا ہول ورلڈ۔ تو اس کو جب تک ہم اس کو اپنے بیسک یعنی تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں بنائیں گے، مین ویریبلز اور ہمارے جو کنسیپچول فریم ورکس ہیں، جب تک کنسیپچول ماڈلز ہیں، جب تک یہ قرآن و سنہ کے نہیں بنیں گے اور ہم اپنے ہر پرابلم کا کمپیریزن کراس کیس انالیسز جب تک ان ویریبل سے نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم دنیا میں چاہے جتنی بھی ریسرچ کرتے رہیں تو وہ ہم سمجھ لیں کہ ہوائی فائر ہی کرتے رہیں گے اور ہم الجھے ہی رہیں گے ہر قسم کے مسائل میں، اور اس میں ہماری ایفرٹس بھی ضائع ہوں گی اور ٹائم بھی ضائع ہوگا، اور دنیا کے مسائل پھر بھی کم نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے اب ہم نے 1400 سال گزر گئے ہیں اس دنیا کے، تو اتنا تو ہمیں آئیڈینٹیفائی، اب ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ آ چکی ہے اور ڈیٹا بھی آ چکا ہے، تو جس کو آپ بگ ڈیٹا بھی کہیں، تو اب اس کی بہاف پہ ہم انشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب فائنلی کنکلوڈ کر سکیں کہ جو مین کانسیپٹس ہیں، جو مین نالج ہے، جو مین پرابلم کا سلوشن ہے، دیٹ از بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ۔ تو بہرحال اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج جس ٹاپک کے پہ میں بات کر رہا ہوں دیٹ از بیسیکلی اسلامک ریسرچ، اس کو کہہ لیں ریسرچ فرام اسلامک پرسپیکٹیو کہہ لیں، یا ورڈ ریسرچ اسلامک پرسپیکٹیو کہہ لیں ورڈ لیول پہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں، میں نے ریسرچ پہ آلریڈی بھی ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، بلکہ ایک دو لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں، تو اسی کی کنٹینیویشن میں جو کانسیپٹس جو الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور نور اور روشنی کے نئے نئے راستے دکھاتا ہے، تو وہ پھر میں ساتھ ساتھ اس کی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں تاکہ پوری دنیا کے ساتھ یہ جو ماشاءاللہ نالج ہے، جو ریئل نالج ہے، وہ پوری دنیا سے شیئر کیا جا سکے۔ تو دیکھیں، ہمیں خود ایک پی ایچ ڈی ہوں اور پچھلے 10-15 سال سے ہم ریسرچ سے ڈیل کر رہے ہیں، ٹاپک سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان پہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈیٹا ٹھیک ہے، پروسیس ریسرچ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیٹا کلیکشن ہو کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، پھر اس پہ انالیسز کیا جائے اور فائنلی کنکلوڈ کیا جائے۔ تو لیکن ہمارا جو ریسرچ کا پروسیس ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو ویریبلز ہیں، ہم بیسیکلی جو سائٹیشنز کرتے ہیں اور جو لٹریچر ریویو کرتے ہیں، یہ بیسیکلی کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم چاہے لاکھ، ہزاروں، سینکڑوں جتنی بھی ریفرنسز سائٹ کر لیں تو وہ ہم بھٹکتے ہی رہیں گے اور کبھی بھی صحیح کنکلوژن کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ہر ریسرچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور ہم جس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالتے ہیں، کہیں وہ میتھڈولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں آپ کے ڈیٹا کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں آپ کے جو رسپونڈنٹ ہیں اور رسپانس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال
اور نئے سے نئے سافٹ ویئر کو یوز کر لینا تو یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے. دیکھیں یہ سافٹ ویئر کا تو صرف کام انالائز کر کے دے دینا ہے ریزلٹس. اب اس کے اندر ویریبلس کون سے ڈالنے ہیں، اب یہ دیٹ بیسیکلی میٹرس. تو ہم چاہے جتنے ویریبلس بنا لیں ہم بھٹکتے ہی رہیں گے، لیکن جو مین سورس آف نالج ہے دیٹ از بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ. تو قرآن و سنہ کے اندر بہت سارے پوائنٹس بتائے گئے جس کی میں چند آپ کو اگزامپلز دوں. جس طرح میں نے اپنے لیکچرز میں قرآن سے ہی کچھ تھیریز ڈرائیو کی ہیں، جس طرح 2 آئیز ٹیکنالوجی ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پہ، اپنی نیت ٹھیک رکھیں اور اسلامک پرنسپل سے کمیٹڈ ہو جائیں اور ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز کریں. تو یہ دنیا کے حساب سے بھی کچھ ویریبل اس میں ایڈ کر لیے، اور جب تک میں نے اس کے ساتھ قرآن و سنہ کو اٹیچ نہیں کیا تو اب یہ ایک ایسی ماشاءاللہ تھیری بن گئی ہے جس کو آپ جس مسئلے کے ساتھ بھی اٹیچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو نور اور ہدایت ملے گی اور مسئلوں کا سلوشن نکل آئے گا انشاءاللہ. تو آپ جہاں پہ بھی دیکھیں پرابلمز جون سے بھی ہوں، تو جس طرح ایک میں ٹاپک لیٹ سپوز HR کا ہے کہ وٹ آر دی کازز آف ایبسنٹیزم، یا جاب سیٹسفیکشن کی کیا ریزنز ہیں کسی بھی کمپنی میں. تو آپ جب الٹیمیٹلی ڈھونڈیں گے چاہے جون سا بھی ویریبل کا رسپانس آئے، لیٹ سپوز کہ جی سپرویژن کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اب سپر لیڈرشپ کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ لیڈرشپ کے بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ میں اسلامک لیڈرشپ پہ بات ہوئی ہے، اور اسلامک لیڈرز، مسلم لیڈرز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لیڈر کون ہو سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ان کی خصوصیات ہیں اگر وہی ہم فالو کر لیں اور جو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہم فالو کر لیں، اور ہم جو اسلامک پرنسپلز ہیں، جھوٹ نہیں بولنا اور وعدہ خلافی نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، حوث نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو عباد اللہ ٹیکنالوجی کا میں نے کوشش کی ایک اور بھی اس میں تھیری، ایک کانسیپٹ، ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا میں نے، لیکن جو ویریبلز تھے یہ میں نے ڈرائیو کیے قرآن و سنہ سے. تو دیکھیں اب ان کے ساتھ جب تک ہم کمیٹڈ نہیں ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں سوشل سائنسز میں، مینجمنٹ سائنسز میں، ٹھیک ہے آپ اپنے جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن ہزاروں حدیثیں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، اور قرآن کی بھی ماشاءاللہ آیتیں ہیں سینکڑوں اور ہزاروں. تو اب ان میں ہم نے بیسیکلی دیز آر بیسیکلی کنکلوژنز آف ڈفرینٹ تھیسز. تو یہ تھیسز اللہ کے جو ہیں مطلب ریسرچ ہوئی ہے، اور جس طرح ہمارے پاس تھیسز کے کنکلوژنز ہوتے ہیں، ان کی سلوشنز ہوتے ہیں، ٹائٹلز ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں اور ان کے سلوشنز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آلریڈی اس دنیا پہ انسانوں پہ اور اس کے تمام اکنامک سسٹمز پہ ریسرچ ہو چکی ہے، اور ان کے سلوشنز دے دیے گئے ہیں. جس طرح سود سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سودی نظام سے منع کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے انہی پوائنٹس کو لے کے آج کل کے دور کے ساتھ جب تک اس کا کمپیریزن نہیں کریں گے اور ہر ٹاپک کو فرام اسلامک پرسپیکٹیو نہیں دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی ہیومینٹی کو کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی اپنے پرابلمس کا سلوشن نہیں نکال سکتے. تو اس لیے یہ آئیڈیل ہے کہ ہمیں یعنی الٹیمیٹلی اینڈ فائنلی وی ہیو ٹو کمپیئر آر ریزلٹس وایا اسلامک کانسیپٹس کہہ لیں، ان کو ویریبلس کہہ لیں، اور ہم نے جو بیس جو اسٹینڈرڈ ماننا ہے وہ قرآن اینڈ سنہ کو ہی انشاءاللہ ماننا ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں ہماری ریسرچ ہوگی، ادروائز ہم ایسے ہی ریسورسز کا ضیاع کرتے رہیں گے. اور اس میں ریسرچ کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، دیکھیں نارملی آج کل ڈفرینٹ ٹاپکس پہ یوٹیوب پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. دیکھیں ایک پکچر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہزاروں ورڈ سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح ایک ویڈیو کا امپیکٹ جو ہے وہ ہزاروں امیجز سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک ریسرچ کی فائنڈنگ ہے. تو اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور ریسرچ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے قرآن اینڈ سنہ کے پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی ٹاپک کو، میں آج کل جس طریقے سے ریسرچ کرتا ہوں، کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں، لیٹ سپوز گلوبلائزیشن ہے،
اب گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشنز میں یوٹیوب پہ چلا جاتا ہوں، اور جو جن کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں تو 3-4 آپ مین سورسز لے لیں، تو آپ ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو آپ کو ریپیٹیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی، تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ دس از دا آئیڈیل ڈیفینیشن، اور پھر اس میں آپ پوائنٹ آف ویو لیں، اور پھر اسلام کے پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کراس انالیسز مائنڈ میں کر لیں یا کوالٹیٹیو انالیسز کر لیں، جیسے بھی کر لیں، تو فائنلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اور اپنے نور سے نوازے گا انشاءاللہ، اور آپ ایک نئی ڈیفینیشن فرام اسلامک پرسپیکٹیو ڈیرائیو کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو گائیڈ لائنز ہیں، اور اسی طریقے سے میں نے گلوبلائزیشن میں یہ بھی کہا کہ ہر ملک اسلام پہ اگر اسلام کو ٹرولی فالو کرے اور ڈیجیٹل خلافہ کے اندر یہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل اسلامک اسٹیٹس بن جائیں جو آئیڈیل ہوں ہیومینٹی بیسس پہ، جو قرآن و سنہ کو فالو کریں، اور دیکھیں آج کل کے دور میں سپر پاور بننے کے چکروں میں، پیسے کی لالچ کے چکروں میں ہر کنٹری ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے ڈاٹا چوری کر رہا ہے، ایک دوسرے کی انٹیلیجنس ریسرچ اور سارے ہی اللہ رحم کرے نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں، اور بگ ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس، تو کئی عجیب چیزوں کی طرف ہم نکل گئے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، اب فرض کریں چاند پہ اگر جانا ہے تو اگر اللہ کی اس کا سب سے پہلے دیکھا جائے کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے، کیا وہ ہیومینٹی کے لیے ہے، فرض کریں مریخ پہ جانا ہے، تو اب مریخ پہ اس لیے جانا ہے کہ جس دنیا کو تباہ کر کے یا اب تباہیاں و فساد پھیلائیں تو تب ہم مریخ پہ چلے جائیں، تو اس لیے ہم کروڑوں اربوں ڈالر وہاں لگائیں اور یہاں انسان بھوکے مار رہے ہوں، تو ایسی ریسرچ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے ٹاپک کو سلیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ریسرچ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن و سنہ سے گائیڈنس لینی چاہیے۔ تو ہماری آئیڈیل دنیا یہی زمین ہے، اسی کو ہم نے جنت بنانا ہے، تو یہ ہم لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اپنے جب بھی ٹاپک سلیکٹ کریں اور فنڈنگ کریں، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں گلوبلائزیشن میں پوری دنیا تب ترقی کر سکتی ہے جب اسٹینڈرڈ پیسے کو نہیں بلکہ تقویٰ کو بنائے۔ تقویٰ بیسیکلی پرہیزگاری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی آج ہم اگر دنیا میں ڈیجیٹل اسلامک گلوبلائزیشن لانا چاہتے ہیں تو یہ اپنے ہم جو تقویٰ کو اگر بیس بنا لیں، اور ہر ریاست ماشاءاللہ اسلام کی جو ہے وہ اس کو بجائے پیسہ اکٹھے کرنے کے اگر اس چیز کو ٹارگٹ بنا لے کہ جی ہم نے نیکیاں کون زیادہ کرتا ہے اور برائیوں سے کون روکتا ہے اور سب سے اچھی اسٹیٹ کون سے بن جاتی ہے، تو تقویٰ کی بنیاد پہ انشاءاللہ جیسا کہ فرمایا گیا ہے قرآن حدیث میں کہ جی تم میں سے بڑا شخص وہ ہے جو تقوی میں زیادہ بڑا ہے، تو تقویٰ پر بیسیکلی پرہیزگاری ہے۔ تو ہم نے اسٹینڈرڈ ہی دنیا کا غلط بنایا تھا، تو اسی لیے اللہ معافی دے آج ہم سب فتنے اور فساد میں دھنس چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ جی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے یا امیر شخص وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ تو دل کے غنی کا ہونے کا مطلب ہے کہ جی جس کو اللہ جتنا دے اس پہ صبر شکر کرے، تو یہی اگر اصول ہم اپنی اسلامک اسٹیٹس پر بھی امپلیمنٹ کر دیں، اور ہر اسٹیٹ کو جس کے پاس جتنے اپنے ریسورسز ہیں انہی میں ہی مینیج کرے انشاءاللہ، اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے چکروں میں اور پھر سپر پاور بننے کے چکروں میں آپ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ خدا بن جاتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل خلافہ ہوگی ورلڈ لیول پہ انشاءاللہ، تو اس میں اسلامک اسٹیٹس ہوں گی اور یہ بیسیکلی تقویٰ پہ بیسڈ ہوں گی، اور انشاءاللہ اس میں یہ ساری اسٹیٹس جو ہوں گی یہ دل کی بھی غنی ہوں گی، یعنی جن کو جتنا ملے گا صبر شکر کریں گے اس پہ، اور یہ ساری اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال دس واز مائی اون perception and my idea about research۔ تو یہ میں نے ریسرچ کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے اس پہ انالائز کیا، سوچا، دیکھا، سمجھا، تو میں نے اسی طریقے سے آپ کو
انٹرپریٹ کر دیا. تو آئی ہوپ سو کہ اس سے ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اینڈ یو مے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری. ظاہری بات ہے میرا ایک اپنا ویژن ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہر بندے کا رائٹ ہے کہ اس کو سوچے سمجھے اور دیکھے کہ اس میں کیا فردر امپرومنٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو جزاک اللہ. السلام علیکم.